کی میلاد کے موقع پر قدم حضور کا زمین پہ پڑا. اللہ نے کہا اے زمین، اب تک قارون دھستا تھا زمین میں، لیکن میرے محبوب کے قدم لگے. اب قدم لگنے کی برکت سے آج کے بعد قارون زمین میں نہیں دھسے گا، بلکہ اب اس کو یہی روک دیا جائے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں، قارون کا حضور سے کوئی تعلق نہیں، صرف میلاد ہو گئی، زمین پہ قدم رکھ گیا تو قارون زمین میں دھسنے سے بچ گیا. ارے جب دشمن خدا کو میلاد کا یہ فائدہ ملتا ہے تو نبی کے غلاموں کو میلاد مصطفیٰ کا کتنا فائدہ. قارون اس کے بعد جیتے رہو، اللہ سلامت رکھے. اللہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. میں نے کہا بہت خوبصورت کتنے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا آقا یوسف اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ فرمایا عائشہ اللہ نے میرے حسن کا آدھا میرے بھائی یوسف کو عطا کیا. اب توجہ کرنا مسلمانوں، یوسف اتنے خوبصورت تھے، حضور کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ملا، آدھا حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف کو ملا. تو یوسف کو دیکھا، توجہ کرنا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. یوسف کو دیکھا تو مصر کی عورتوں کی، اپنے الفاظ میں اب کہہ دوں، یوسف کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، علم والے، عقل والے، دانشوروں، پڑھے لکھوں کی توجہ، یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں عورتوں کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. لیکن ٹکڑے ہو گئی، ٹکڑے ہو گئی کس کو دیکھ کے؟ چہرے یوسف دیکھ کر انگلیاں عورتوں کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. لیکن میرے نبی کا حسن کیا؟ چہرہ تو نہیں دیکھا، صرف میرے نبی کی انگلی دیکھی تو چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. دیکھو چہرے میں اور انگلی میں فرق کیا ہے؟ وہاں چہرہ دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہے، یہاں انگلی دیکھ کے چاند ٹکڑے ہوتا ہے. اور پھر ایک خاص بات، یوسف کا حسن دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوئی مگر جڑ نہ سکی. یہ میرے نبی کا حسن ہے، انگلی دیکھ کر کے چاند ٹوٹتا بھی ہے اور انگلی دیکھ کر چاند جڑتا بھی ہے. وہاں سے ٹوٹنا ہے، جڑنا نہیں ہے، یہاں ٹوٹنا بھی ہے، یہاں جڑنا. اسی لیے تو سب سے اولا وانا یہ اپنے نبی کی شان ہے. آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو دھسایا. ابھی سنا پوری تفصیل، بہت لمبی کر دی میں نے بیان تاکہ آپ کو سمجھ میں میلاد نبی کی. موسیٰ علیہ السلام نے دھسایا، توجہ، لیکن اس نے عذر کیا، منظور نہ ہوا. ٹھیک، دھسایا، نکالا نہیں. لیکن میرے نبی نے دھسایا بھی ایک کو. حضور ہجرت میں، ہجرت کے لیے چلے، ہجرت کے لیے تو سراقہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے مال اور سونے کی محبت میں. حضور نے دیکھا سراقہ نے کہا زمین دھسا اس کو. موسیٰ نے بھی دھسایا، میرے نبی نے بھی. فرق کیا ہے؟ اس نے عذر کیا، منظور نہ ہوا، پھنس. لیکن جب سراقہ کو دھسایا، سراقہ نے کہا معافی اب نہیں کروں گا. حضور نے کہا نکال دے. حضرت موسیٰ دھساتے ہیں، بڑا معجزہ ہے، لیکن صرف دھساتے ہیں. میرے نبی کا اس سے بڑا معجزہ، وہ دھساتے بھی ہیں اور نکال بھی دیں. ابھی شان دیکھو، نبی کی شان دیکھو. فرمایا سراقہ سونے کی لالچ میں آئے ہو، میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھا. توجہ کریں، کسرا کہتے فارس کا، ایران کے بادشاہ کا لقب تھا کسرا. توجہ کرنا، کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ارے کوئی کہہ سکتا تھا حضور آپ اکیلے جا رہے، ایک ساتھی کو ساتھ لے کے. یار غار ابو بکر صدیق افضل البشر، بعد الانبیاء بھی تحقیق، صدیق اکبر کو لے کے اکیلے جا رہے تھے. صحیح، کوئی کہہ سکتا تھا ابھی تو آپ کے وطن والوں نے آپ کو نکال دیا، آپ اکیلے جا رہے. اور اتنی بڑی بات کہ کسرا کے کنگن، مطلب کیا؟ اے سراقہ سونے کی لالچ میں واپس جا، ایک وقت آئے گا کسرا فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا اور ایران کا بادشاہ کسرا، اس کے کنگن اتارے جائیں گے اور وہ تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. قربان جائیں مسلمانوں. پھر حضرت سراقہ
نہیں ہوا, صدیق اکبر کی ظاہری حیات میں بھی ایران فتح نہیں ہوا, لیکن جب فاروق اعظم کا دور آیا تو سراقہ بہت بیمار پڑ گئے. ایک خاص بات عرض کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے, سراقہ بہت بیمار پڑ گئے. دیکھو آج مسلمانوں کو اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. اگر ڈاکٹر کہہ دے شوگر ہوئی ہے میٹھا چھوڑ دے, پیٹا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ جان بچانے کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا نشہ چھوڑ دے, کتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں. آقا نے فرمایا داڑھی منڈانا چھوڑ دے, کتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. داڑھی کے فائدے اگر گنوانے لگوں ایک مستقل تقریر اسی پر ہوگی, لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک سائنسداں کہتا ہے کہ جو ایک مشت داڑھی رکھتے ہیں اس کو کبھی گلے کا کینسر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جراثیم انسان کے گلے پہ حملہ کرتے ہیں وہ داڑھی اس سے اس کو بچا لیتی ہے, اس لیے کہ گلے کے کینسر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جو لوگ سر کا مسح کرتے ہیں, سائنسداں کہتے ہیں ایک دن میں 5 بار جو اپنے سر کا مسح کرے گا وہ کبھی پاگل نہیں ہوگا. آپ دیکھ لینا, اکثر نمازیوں کو جا کے دیکھ لو, گن لو جتنے لوگ نمازی ہیں ان میں جلدی آپ کو کوئی پاگل ہوتے ہوئے نہیں ملے گا. وجہ کیونکہ وہ سر کا مسح کرتے ہیں. حیرت ہے, اپنے ڈاکٹر کہتے تو کرتے ہیں, نبی نے کہا تو نہیں کرتے ہیں. کتنے نادان ہو گئے. اس لیے یاد رکھو اپنے نبی سب طبیبوں کے طبیب ہیں, اپنے نبی سب حبیبوں کے حبیب ہیں, اپنے نبی سب آقاؤں کے آقا ہے. ان کا آقا صرف اللہ ہے اور باقی وہ سب کے آقا ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن استے کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھا. آج کیا ہو گیا؟ حضور کی بات پہ یقین نہیں رہا. کسی مولوی نے تقریر کی نبی کو غیب نہیں, تو میرے جوان کہتے ہیں ہاں نہیں آپ کی دلیل اچھی ہے. جس نے کہہ دیا ہاں غیب ہے, قرآن کہتے ہیں ہاں علم غیب ہے, یہ ہاں نہیں کے چکر میں کب تک رہو گے؟ کوئی یقین بھی کوئی چیز ہے؟ یہ شک والی زندگی میں کب تک رہو گی؟ کسی لچھے دار نے کہہ دیا مر گئے تو مان لیا مر گئے. کیونکہ سنی عالم نے تقریر کی کہ وہ زندہ ہے اور حیات کی دلیل یہ ہاں زندہ ہے. تو یہ کب تک ادھر کی ادھر دو کشتی کے سوار رہو گے؟ ایک طرف آؤ گے, دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موت یا پھر سنگ ہو جا. یہ کیا باتیں نہیں, دونوں مولانا. میں نے کہا مولانا کو نہیں مانتے ہم, توجہ کرنا, ہم نے مولانا کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے مولا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. اب کون سا مولانا مانیں گے؟ جو اس مولا کی غلامی کرے سچی دل سے, ہم اس کو مولا مانیں. یہی ہے. ہاں چہرہ نہ دیکھو امیر القادری, یہ دیکھو نبی کی بولی کون بولتا ہے. پھر چاہے وہ جو, اگر بلال بھی بولے سارے رنگ کا, رنگ نہیں دیکھا گیا, نبی کی بولی کے اور عشق کے صدقے انہیں کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا. ابو لہب نے خلاف بولا, خاندان رسول کا فرد نہیں دیکھا گیا, اس کو نکال دیا. اس لیے یاد رکھنا, چہرے نہ دیکھو, چہرے نہ دیکھو, علاقے نہ دیکھو, خطے نہ دیکھو, عمر نہ دیکھو, ڈگریاں نہ دیکھو, یہ دیکھو وفا کی بولی کون بولتا. اس لیے کہ وفا جنت میں لے جائے گی, ڈگریاں جنت میں نہیں لے جائے گی. آپ کہیں گے کیا؟ میں نے کہا قرآن ہے, کتا وفا کرے اللہ والوں سے تو کتا جنت میں جا رہا ہے, نہیں جا رہا سابق کا کتا. اس لیے حضور سے وفا کرو اور یقین پیدا کرو. یقین, حضور شیخ الاسلام میرے مرشد اجازت کہتے ہیں یقین والے, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. معاف کیجئے گا میں بار بار کھانس رہا ہوں, مجھے کھانسی آ رہی ہے, آپ کی طبیعت پہ گرا گزر تو مجھے معاف کر دیجیے گا. لیکن میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں مائک پر یہ کہوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں, اس لیے کہ یار کی شکایت نہیں کر سکتے. مگر اتنا ہے کہ آپ کو اگر بار پڑے میری کھانسی کی آواز کو مجھے معاف کر دیجیے گا, یہ میرے ساتھ آج عذر ہے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں, اگر میں مگر میں رہتے ہیں, پوری زندگی اگر مگر کرتے جائیں گے اور اگر مگر نہیں مر جائیں گے اور ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. یقین والے
دیکھ رہا ہوں. کسرا کے کنگن. سراقہ حضور کا وصال ہو گیا. سراقہ بے چین نہیں ہوئے. حضور کو چلے گئے ظاہری طور پہ دنیا سے میرا کیا نا کچھ نہیں. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گرے. صدیق اکبر خلیفہ بنے. پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ بھی بات آئی ہے تو کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں اور وہ انہی کا حق تھا. یاد رکھنا, آج کل وہ چھوکرے جو کھڑے ہو کے استنجا کرتے ہیں کہتے ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ ایسا ہوا اور ویسا ہوا, اور تم تاریخ کا کلمہ پڑھتا ہے یا رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے. اے لوگوں, تمہارے دل میں اس وقت تک ایمان قرار نہیں پکڑے گا جب تک تمہارے دل میں میری اہل بیت کی محبت پیدا نہ ہو. بلکہ فرمایا اکرموا اولادی. کیا فرمایا؟ اس کو علامہ محدث اعظم مصر علامہ زبیدی بالگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے, مرتضی زبیدی لکھتے ہیں, بالگرام شریف کے تھے لیکن مصر میں گئے, محدث اعظم مصر کہلائے. وہ لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں؟ حدیث پاک لکھتے ہیں اکرموا اولادی, کہ میری اولاد کی عزت کرو. میری اولاد کی. تو سیدہ فاطمہ تو نیک تھی, مولا علی تو نیک تھے, امام حسن تو نیک تھے, امام حسین تو نیک تھے, امام زین العابدین نیک تھے, محمد باقر نیک تھے, جعفر صادق نیک تھے, غریب نواز غوث پاک نیک تھے. لیکن آج کل آپ کے گورکھپور میں کوئی ایسا بھی تو سید ہو سکتا ہے جسے آپ نیک نہ سمجھیں.